حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم اللهم صل على محمد وعلى محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين منكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من أزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قرآن کریم فرقان حمید کا مشہور و معروف سورہ سورہ مبارکہ ابراہیم کی 24ویں آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا. اور اس آیت کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اپنے حبیب سے قرآن کریم میں کہ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف ضرب اللہ، پروردگار عالم کیسے مثال دے رہا ہے، مثلا کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی. اب اس کے بعد ایک جملہ استعمال کیا کہ شجرۃ طیبہ، شجر طیبہ کی طرح، اصلها ثابت، اس کی جڑ ثابت ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان ہیں. عزیزان محترم، یقیناً اس آیہ قرآنی کے ظاہری ترجمے کو سن کے ہم یہ کہیں کہ پروردگار عالم نے کسی درخت کا تذکرہ کیا، لیکن اگر ہم ایک دوسرے انداز اور دوسرے پہلو سے سوچیں کہ پروردگار عالم نے قرآن کو دو طریقوں سے، دو اعتبار سے نازل کیا. ایک جہاں پروردگار عالم بہتر و مناسب سمجھ رہا تھا، وہاں کلام کو مکمل کر رہا تھا کہ حضرت رسول خدا کی وہاں ضرورت نہیں پڑ رہی تھی سمجھانے کی، تفصیل کی تفصیل. اور ایک مقام پر پروردگار عالم نے معاملہ ایسے رکھا کہ ہمیں محتاج بنایا اپنے حبیب کا اور ان کی آل کا. اور واقعاً ایسا ہونا چاہیے. کیوں کر ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ایک کلاس میں بہت سارے طالب علم ہوتے ہیں، ٹیچر کبھی کبھار نامکمل بات کہتا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری بات کو کون کتنا سمجھ پایا، اس سے اس کی ایبیلٹی کا اندازہ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پہلو اور نکلتا ہے کہ کون تحقیق اور تجسس کے عالم میں ہے، مرحلے میں ہے. جو ہوگا وہ کچھ نہ کچھ تو پوچھے گا، جو نہیں پوچھے گا اس کا ہے ہی نہیں تحقیق اور تجسس کے مرحلے میں. تو پروردگار عالم اگر قرآن کو کھول کے واضح کر دیتا، ثابت کر دیتا ایک ایک چیز، جب ابھی یہ کہہ رہے ہیں ہم جیسا، تو اس وقت تو بطریقہ اولا کہتے ہیں کہ ہم جیسا، ان کے اندر کیا کمال ہے. نہیں، پروردگار عالم نے محتاج رکھا اپنے بندگان کو، اپنی مخلوق کو، مخلوق خاص کا، تاکہ جب یہ ان کا کلام سنیں، قرآن کی تفصیل و تفسیر ان سے سنیں، تو انہیں یہ اندازہ ہو جائے یہ الگ ہے، ہم الگ ہیں. اور پھر یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ یہ بھی خدا کے یہاں سے آیا ہے، ہم بھی خدا کے یہاں سے آئے ہیں. اس کا اس طرح بولنے اس بات کی دلیل ہے یہ خاص ہے اور ہم عام ہیں. اذان. اور پھر خاص و عام کرنے کی ایک بڑی وجہ کیا تھی کہ منصب کو واضح کرنا تھا، مرتبہ فضیلت کو واضح کرنا تھا. ایک بات اذان. اور دوسری بات پورے قرآن میں دیکھیں، ایک میں نے مثال دیا آپ کو جو میں نے آیت پڑھی، لیکن اگر ہم پورے قرآن میں تھوڑی سی اس طرح توجہ کریں تو پروردگار عالم نے کوئی ایک مقام ایسا تھوڑی رکھا ہے، بہت سارے مقامات ایسے رکھتے ہیں. مثلا ہم پہلی جو سورہ پڑھتے ہیں ترتیب کے اعتبار سے جو قرآن میں موجود ہے وہ کیا ہے، ورنہ اگر پہلی آیت تو دیکھیں تو سورہ الحمد کی پہلی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. وہ تنزیل کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے سورہ الحمد ہے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں سورہ الحمد نکلتی ہے.
تو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن ترتیب کے مطابق ہے، تنزیل کے مطابق نہیں ہے۔ تنزیل کے مطابق ہوتا تو سورہ الگ ہوتی، ترتیب کے مطابق کھولا۔ اور یہ مجلس امام حسین کے ذریعے میں جہاں بھی مجلس پڑھنے کا موقع ملتا ہے وہاں سننے والوں کو یہ سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بحث ہو تو اس مجلس امام حسین کے ذریعے جو جناب زینب کی سنت ہے اس کے ذریعے کم از کم قرآن و حدیث پہ گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے بہت سارے افراد کو علوم محمد و آل محمد کے گوشے مل جاتے ہیں کہ کبھی کوئی بات کہیں چھڑے تو کچھ نہ کچھ تو ہمارے پاس مواد ہو، علمی بات جو ہم جواب دے سکیں۔ تو یہ قرآن ترتیب کے مطابق ہے۔ اچھا میرا یہ اس بات کا کہنا ہے اس حوالے سے بھی ہے، اب تو خیر کوئی اب یہ اعلیٰ اعتراض سننے میں آتا نہیں ہے کہ آپ کا قرآن الگ ہو ہمارا قرآن الگ، اب نہیں ہے یہ اعتراض۔ بہت شاذ و نادر کوئی کر دے تو کر دے کہ آپ کا قرآن الگ ہمارا الگ۔ ہاں ہمارا نظریہ یہ ہے مکتب تشیع کا کہ قرآن تو وہی ہے لیکن اس طرح نہیں ہے جیسے اترا تھا۔ دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے یہ قرآن وہ نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں یہ قرآن وہی ہے اس طرح نہیں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی تنزیل کے مطابق نہیں ہے، تو اس کے لیے دلیل یہی آیت پیش کی جائے گی۔ اگر کوئی یہ کہے نہیں وہی تو ہے، تو اچھا یہ بتاؤ پہلی آیت کون سی اتری تھی؟ اقرأ بسم ربک، کھولو قرآن دکھاؤ پہلی سورہ کون سی ہے؟ سورہ علم۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس میں تو سورہ علم بتا رہے ہو۔ تو یہی تو ہمارا نظریہ ہے، امام حسین کی مجلس سے یہی تو سیکھا ہے قرآن کے بارے میں کہ یہ ترتیب کے مطابق ہے، تنزیل کے مطابق نہیں ہے اذن۔ تو بہت ساری آیات ایسی ہیں، اگر سورہ الحم کی میں صرف مثال دے دوں آپ کو، جب ہم سورہ الحم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، چلیں رب کے معنی تو لوگ پہچان لیں گے، رب ماننے والے۔ عالمین کہہ کے پروردگار عالم نے ہمیں متوجہ کر دیا کہ اس خام خیالی میں نہیں رہنا کہ ایک ہی عالم ہے، بہت سارے عالم ہیں جنہیں میں پال رہا ہوں، یہ کہہ کر پروردگار عالم۔ اور پھر اس کے بعد جب آیا اہدنا الصراط المستقیم، اسی سورے میں آیا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے ثابت قدم رکھ۔ دیکھیں اس طرح الجھایا گیا۔ اب میں کسی ایک مکتب فکر کو مرید الزام نہیں ٹھہرا، سارے مکاتب فکر ایسے الجھے ہوئے اس وقت کہ ہر مکتب فکر کہہ رہے ہیں ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہیں، یعنی ہم تشیع کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، کوئی غیر تشیع کہتا ہے ہم صحیح ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اس میں جھگڑا تو تھا ہی نہیں اگر رسول کی یہ حدیث نہ ہوتی۔ کون سی؟ العلی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اب دیکھ لیجیے علی جہاں نظر آئے اور علی کے پیچھے جو جانے والے نظر آئے وہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے۔ دیکھیں بات کتنی بات۔ اسی طرح جب یہ کہا اہدنا الصراط المستقیم، تو مکتب تشیع نے پھر ایک بہت زیادہ کہنا چاہیے عقل مندانہ ترجمہ پیش کیا علماء نے۔ وہ کیا تھا؟ ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ دیکھیں اگر کسی کو نوکری نہیں مل رہی ہوگی وہ دعا کیا کرے گا؟ پروردگار ہمیں نوکری مل جائے، نوکری مل جائے، نوکری مل جائے۔ اور مل جائے گی تو اس کے ابا اماں، اس کے گھر والے، اس کے دوست احباب کیا کہیں گے؟ بھائی بڑی مشکل سے ملی ہے، پکڑے رکھنا، سنبھالے رکھنا، دانتوں سے دبائے رکھنا، جانے نہ پائے۔ اب وہ یہ تھوڑی دعا کرے گا مل جائے، مل جائے، مل گئی ہے اب پکڑے رکھنا۔ اب جب راستہ نظر آ گیا ہو تو یہ دعا کی جاتی ہے پروردگارہ ثابت قدم رکھ۔ اور اگر کوئی یہ دعا کر رہا ہو کہ دکھا دے، اس کا مطلب وہ اس راستے سے ناواقف بھی ہے اور مطمئن بھی نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، تو مطمئن ہے پروردگارہ۔ اسی لیے تو ہم وہ دعا پڑھتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس دعا کے بارے میں چھوٹے امام نے فرمایا ہے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھو، مرتے وقت شیطان تمہارا ایمان نہیں چھین سکے گا۔ ثبت قلبی علی دینک، خدا بندہ اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا۔ دیکھیں جن کے ہم نے دامن کو تھاما ہے انہی نے تو یہ دعا دی ہے کہ ثبت قلبی علی دینک۔ ہم نے یہ کہا نہیں پروردگار آخر تک ہمیں یہ راستہ دکھاتا رہے۔ تو اسی طرح بہت ساری قرآن میں چیزیں ہیں جس میں پروردگار عالم نے جس کو مبہم چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد اس کا علم عطا کیا رسول کو اور آل رسول، کہ ہر زمانے کے لیے جو بھی اس وقت تشنہ لب ہوگا یا علم کا تشنہ طلب ہوگا کہ ہمیں یہ اس بات کا جواب چاہیے، تو رسول تو چلے جائیں گے، کون دے گئے؟ رسول چلے گئے تو کوئی تو جواب دینے والا ہو۔ اذان محترم بہت ساری باتیں کھلتی چلی جائیں گی کہ شکر ہے خدا کا مکتب تشیع بہت سارے اعتبار سے بہت صحیح ہے،
کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی ہم سے یہ بھی پوچھے کہ آپ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں امام فلاں امام، ہم نے کبھی یہ قرآن میں 2 آیتیں ایسی ہیں جس پہ ہم تو صادق آتے ہیں بالکل. ایک آیت کا ٹکڑا جو دعائے نبوہ میں ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر زمانے کے لیے ہم نے ہادی رکھا. تو سوال ہم اپنے آپ سے کریں پروردگار تو قرآن میں کہہ رہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، تو ہمارے زمانے کا ہادی کون ہے؟ اچھا ہمیں تو پتہ چل گیا ہمارے زمانے کا ہادی کون ہے، لیکن اگر کسی غیر سے ہم پوچھیں اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر زمانے کے لیے ہادی رکھا، کون ہے ہادی؟ اب اگر یہ کہہ دیا جائے قرآن ہادی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس قرآن کے ہادی ہونے نے صفین میں قلعے کھول دی ہے. یہ جو نیزوں پہ اٹھا کے لائے تھے اور لوگوں نے علی کا ساتھ چھوڑا، کہا یہ علی آپ کا ساتھ یوں چھوڑا ہے، وہاں قرآن ہے، کہا وہ صامت ہے میں ناطق ہوں. علی ابن ابی طالب نے بتا دیا کہ قرآن ناطق ہی تمہاری ہدایت کر سکتا ہے. عقل بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے، علی نے جو جملہ کہا عقل بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے. کتنے ہی مسلمان اس وقت دنیا میں موجود ہیں، تمام مسلمانوں میں پتہ نہیں کتنے عرب و خرب ہوں گے. اب بتائیے تمام مسلمان کیا قرآن کے ترجمے سے واقف ہیں؟ پڑھنا تو آتا ہے. اب میں پوچھ لوں آپ یہ بتائیے اس کے ترجمے کا ہے. اچھا ترجمے سے ہی بات واضح تھوڑی ہوگی جب تک تفسیر کرنے والا نہ ہو. ورنہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، آپ نے کہا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سیدھے راستے پہ ثابت قدم رکھ. آپ نے کہا جناب وہ سیدھا راستہ کون سا؟ کہا یہ تو نہیں پتا، قرآن میں تو لکھا ہے سیدھے راستے پر. تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو اس کا مفہوم بتائے گا کہ سیدھے راستے سے مراد کیا ہے. پروردگار عالم نے ایسے ہی 14 اتارے ہیں مفہوم سکھا کر جو ہمیں مفہوم بتائیں گے اس سے مراد کیا ہے. اور پھر اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچے تو رسول خدا نے صحابیوں سے پوچھا اس سے مراد کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم. کسی صحابی نے کہا توریت، کسی نے زبور، کسی نے انجیل، کسی نے کہا اچھا قرآن ہی ہوگا. رسول نے کہا نہیں، جیسے ہی آتے ہوئے دیکھا کہ ذات اقدس و مقدس کو علی ابن ابی طالب کو کہا اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ. صلوات پڑھے محمد والا. لیکن یہ سیدھا راستہ علی ابن ابی طالب. اور پھر دیکھیں کسی کی اگر آپ تعریف کر رہے ہیں، اب فی زمانہ کیا چاہ رہا ہے، یعنی اگر کوئی کہیں جاب لینے جاتا ہے، ایک سافٹ ویئر انجینئر کہیں پہنچتا ہے، بہت سارے افراد بیٹھے ہیں، سب سافٹ ویئر انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی جاب لینے آئے ہیں، سب اپنی ڈگریاں پیش کرتے ہیں. خیر ہمارے سیاستدانوں نے تو یہ معاملے حل کر دیا تھا کہ اصلی ہو یا نقلی ڈگری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو معاملے حل کر دیا تھا. لیکن اذان ہوا تو یہ چکر کیا ہوا، سب ڈگریاں لے کے پہنچے. انہوں نے کہا ڈگری آپ کی دیکھیں. اب یہاں سیاستدانوں کا کلام تو مکمل ہے، ہم آپ کی ڈگری کو ماننے کو تیار ہیں، کمپیوٹر میں بیٹھ جائیے اور یہ پروگرام کر کے دکھا دیجیے. یہی معاملہ تو اہل بیت کے ساتھ ہے. جو ہادی ہونے کا دعویٰ کرے وہ اب اللہ کے اس پیغام کی، اس خدا کے اس ذکر کی تفسیر اور تفہیم کر کے دکھا دے، تفسیر کر کے دکھا دے اس سے مراد کیا ہے. لیکن جب بھی پھنستے تھے بڑے بڑے پھنسے، کہتے تھے ابو الحسن کے پاس بھیجو، ہمارے پاس تو عقل ہی نہیں ہے، جو پوچھا تھا وہ، جو پوچھا گیا جو تھی وہ بھی گئی. اذان مطلب تو علی بن ابی طالب تھے. تو یہ جو آیت اتری تھی جو میں نے پڑھی، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، دیکھیے اس کے پہلے ترجمہ آپ غور کریں کیا ہے. میں بھی جب مجلس کی تیاری کر رہا تھا بہت دیر تک تو سوچتا رہا یہ آیت یہاں ہونی چاہیے تھی، یہ یہاں ہونا چاہیے تھا. دیکھ کلمہ کیا ہے، تو آیت کیا ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے الم تر کیف ضرب اللہ، ہم اسی طرح مثال دیتے ہیں کلمہ پاک کی، طیبہ مانے پاک، کلمہ پاک کی شجرہ طیبہ کی طرح، شجرہ طیبہ کی طرح، یعنی شجرہ پاک کی طرح ہونا کیا چاہیے تھا. ہم شجرہ پاک کی مثال دیتے ہیں کلمہ پاک کی طرح. اس کا مطلب یہ آیت بتا رہی ہے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہوگا جب تک شجرہ طیبہ سے متصل نہیں ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے یعنی آپ کبھی کسی کی مثال دیتے ہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں میرا بچہ شیر جیسا ہے، شیر جیسا ہے، پہلے کہتے ہیں میرا بچہ، پھر کہتے ہیں شیر جیسا ہے، شیر ہے میرا بچہ، تو شیر بعد میں آتا ہے. اس کا نا شیر زیادہ طاقتور ہے اور آپ کا بچہ اتنا طاقتور نہیں ہے. آپ مثال دے رہے ہیں، جب خدا مثال دے رہا ہے کہ کلمہ طیبہ اسی طرح پاک ہے جیسے شجرہ طیبہ پاک ہے، اس کا مطلب شجرہ طیبہ زیادہ اہمیت و حیثیت و فضیلت و مرتبہ رکھتے ہیں، بلندی رکھتے ہیں. تبھی تو پروردگار عالم بلندی سے مثال دے رہا ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت رسول خدا نے کیا فرمایا،
اصلها ثابت، اس کی جڑ ثابت ہے، وفرعها، اس کی شاخ آسمان میں، فی السماء، آسمان میں. رسول خدا سے نے پوچھا یہ جڑ سے اس پودے یہ ہے کون سا پودا؟ دیکھیں اب اگر کوئی اس آیت کو پڑھ لے، ترجمے کو پڑھ لے، جب تک تفسیر کرنے والے نہیں ہوں گے پتہ ہی نہیں چلے گا یہ درخت ہے کون سا. کسی نے اتنا بڑا درخت دنیا میں دیکھا ہے کہ اس کی جڑ زمین میں ہو اور شاخ آسمان میں ہو؟ بہت لمبا تیر مارا، بہت لمبا تیر مارا، 80-90 فٹ کا کوئی درخت نظر آ جائے گا، باندھ بون کے اس کو لے گئے کھینچ کے اوپر، کسی طرح گرنے نہ پائے. لیکن رسول جب یہ کہہ رہے ہیں جس کی جڑ زمین میں اور اس کی شاخ آسمان میں، اب پوچھ ہی لیا تنگ آ کے کسی نے رسول سے، یا رسول یہ درخت کون سا ہے؟ کہا اس درخت سے مراد جانتے ہو کون ہے؟ اس کی جڑ میں، اس کی شاخ علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کی ٹہنیاں فاطمہ اور اس کے بچے ہیں، سبحان اللہ، اور اس کا پھل ہمارا علم ہے، اس کے پتے ہمارے شیعہ. کیا سبحان اللہ، سبحان اب دیکھیں کتنی اعلیٰ بات کی ہے کہ جڑ ہمیشہ چھپی رہتی ہے. شاخ کسے کا؟ علی ابن ابی طالب کو. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء، اس کی شاخیں آسمان میں. تبھی تو علی نے کہا تھا زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، شاخیں آسمان میں اس کی، سبحان اللہ، اور کہا ٹہنیاں فاطمہ اور اس کے بچے ہیں، اور اس کا پھل ہمارا علم ہے. اس نے رسول خدا سے یہ کہا تھا یا رسول اللہ بہت سارے درخت ایسے ہوتے ہیں ان کے پھل محدود وقت کے لیے ہوتے ہیں، کہا یہ ایسا درخت ہے جس کے پھل قیامت تک کے لیے ہیں. سبحان اللہ، کہ اسی لیے میں نے یہ کہا تھا کہ اس کا پھل ہمارا علم ہے جو قیامت تک ہدایت کرتا رہے گا. سبحان اللہ، دیکھیں رسول خدا ہی تفسیر کریں گے نا، ورنہ کوئی دکھا دے کوئی ایسا درخت. اگر کوئی یہ کہے جناب ایسا کوئی درخت نہیں ہے جو قرآن نے کہا، یا تو قرآن کو جھوٹا کہہ دو، نعوذ باللہ من ذالک. اس آیت کا کیا کرو گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا کرو گے اس آیت کا جب شک کر رہے ہو تو اس کے اندر؟ اور اگر قرآن کہہ رہا ہے تو قرآن کسی تصوراتی چیز کو نہیں کہتا، تصدیقی کو کہتا ہے. یقین پہ بات کرتا ہے قرآن، تصور پہ بات نہیں کرتا. اس کا مطلب کہ ایسا درخت تھا، وہ الگ بات ہے کہ دیکھنے والوں کا رسول دکھائیں گے وہ درخت کیسا ہے، کون سا ہے، کہاں ہے. رسول خدا نے بتایا میں جڑ علی شاخ، اور اس کے بعد اس کی ٹہنیاں فاطمہ، اس کے بچے، اس کا پھل، اس کے پھول ہیں، اس کے پتے ہمارے شیعہ ہیں. اذان محترم یہاں بڑی اعلیٰ بات آ گئی ہم تک کہ جب یہ کہا گیا تو اس کے بعد ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ اب پانی آپ کہاں ڈالتے ہیں؟ جڑ میں ڈالتے ہیں. کوئی مشین نہیں لگی. ہمارے ایک مدرسے کے ڈاکٹر صاحب تھے، وہ کبھی کبھار عرفانیات میں یہ مثال دیتے تھے کہ دیکھو خدا کی قدرت کبھی دیکھیں، پانی تم ڈالتے ہو زمین میں، جڑ میں، اور اس کے بعد وہ مرجھایا ہوا درخت سیدھا ہو جاتا ہے. وہ یہ کیسے پہنچا؟ کوئی مشین لگی کہ نہیں، خدا نے اپنی قدرت سے وہاں تک پہنچایا. تو اس کا مطلب رسول کیا کہہ رہا ہے؟ میں جڑ ہوں، یعنی جو چیز بھی ڈلے گی یہاں، اور میں پہنچاؤں گا شاخوں کو، میں پہنچاؤں گا ٹہنیوں کو، میں پہنچاؤں گا پتوں کو. اس کا مطلب درود کا پانی یہاں ڈالو، اثر وہاں ہوگا. صلوات پڑھے محمد. اب اگلی چیز کہ جب پھل لگتا ہے کسی درخت پر تو وہ ٹہنی اس پھل کے وزن سے جھک جاتی ہے. جب ٹہنی جھکتی ہے تو پتوں کو بھی جھکاتی ہے. اس کا مطلب جو پتے اپنے پھل کی طرف جھکے ہوئے نظر آئے ساتھ ساتھ سمجھ جاؤ اسی درخت کے ہیں، اور اگر کہیں اور نظر آئے سمجھ جاؤ اس درخت کے نہیں ہیں. اس کا مطلب علی والے جب بھی جھکیں گے علم کی طرف جھکیں گے، جہالت کی طرف نہیں. اور کوئی بھی پتا جب درخت سے علیحدہ ہوتا ہے یا تو ہوا کے دوش پہ ہوتا ہے یا لوگوں کے وہ پہلو میں آتا ہے. اسی لیے جب پتوں کی مثال دی کہ تو پتے بنے رہو. رسول خدا سے آخری بات، کیونکہ بارے مجھے بابل میں ایک سویم کی مجلس پڑھنی ہے حدیث کی، آخری بات رسول خدا سے یہ پوچھی یا رسول اللہ ایک ہی درخت ہے؟ کہا نہیں 3 درخت تھے. ابھی تو ایک ہی درخت کی بات ہو رہی تھی. 26ویں آیت کہہ رہی ہے کہ مثلو کلمۃ خبیثہ کشجرۃ خبیثہ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. جانتے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جس طرح شجرہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ ہے، اسی طرح ایک کلمہ خبیثہ ہے، اسی طرح ایک شجرہ خبیثہ ہے، اور اس کی جڑیں وڑیں نہیں ہیں تو اس کو زمین سے اکھاڑ پھینکا جائے گا، اسے کوئی قرار نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ 2 ہوگا، تیسرا کون سا ہے؟ کہ ایک شجرہ ملعونہ ہے.
سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60. ایک شجرہ ملونہ ہے، رسول کو پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے، اے رسول ہم نے خواب میں تمہیں آزمائش دکھا دی، ایک شجرہ ملونہ ہے. جب رسول سے پوچھا یا رسول اللہ وہ شجرہ ملونہ کون ہے؟ کہا بنی امیہ، چھوٹے کا بنی امیہ، اس درخت سے مراد بنی امیہ. دیکھ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ شجرہ طیبہ یہ ملونہ بھی تو خبیثہ، تو یہ والا کوئی ایسا درخت ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے وہاں جانے کی بھی صلاحیت پیدا ہو جائے اگر چاہے، اور یہاں آنے کی بھی صفت آ جائے کہ اگر زیادہ گرے تو ملونہ سے مل جاؤ گے، اور اگر کوشش کی ہدایت کی تو طیبہ سے ملک ہو جاؤ گے. یہ تین الگ الگ چیزیں تو اذان ہوتے ہیں. اب پروردگار عالم نے یہ جو چیزیں بیان کی تو ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنے علم سے واضح کی، اور پھر مولا متقین اور دیگر ائمہ یہ کہتے تھے ہم اسی شجر سے، اور دعائے ندبہ میں نہیں کہا حضرت رسول خدا نے شجر شتا کہ ہم ایک ہی شجر سے ہیں، ایک ہی نور سے ہیں ہم اور علی. اور پھر رضان مطلب اب دیکھیے ذرا، آپ فیس بک وغیرہ میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ دشمنان اہل بیت کے خاندان کو اوپر کی طرف دیکھنا شروع کریں تو کوئی صحیح نہیں ملے، اور آپ علی اور اولاد علی کی طرف دیکھنا شروع کریں سب کے سب صحیح مل جائیں گے. ابن حسن جارچی صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی ہے اس حوالے سے. ایک مجلس میں ایک کتاب میں مجلس پڑھتے ہوئے جو لکھی گئی اس میں ابن حسن جارچی صاحب نے لکھا، دیکھیں پروردگار عالم نے دین عبد المطلب کے گھر میں رکھا، لیکن اس طریقے سے رکھا ایک کے گھر میں دین اتارا ہے اور ایک کے گھر میں 12 دین کی حفاظت کرنے والے اتارے. اچھا دیکھیں اترنا ہی کافی نہیں ہوتا، کسی چیز کو بنا لینا کافی نہیں ہوتا. چلے آپ نے محنت کر کے سب کچھ گھر بنا لیا، کوئی چیز بنا لی، کاروبار آپ نے محنت کر کے بنا لیا، اصل کام اس کے بعد جو اہم ہوتا ہے اس کو سنبھالنا اور چلانا ہوتا ہے. تو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے اس دین کو چلایا ہے، بچایا ہے، حفاظت کی. اچھا حفاظت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ حفاظت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ حفاظت سے مراد یہ ہے جیسا ہے ویسے ہی رہے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. عزیزان محترم بس کربلا بھی ایسے ہی تھی. کربلا اسی لیے تھی، امام حسین نے بتا دیا جیسا نانا کا دین تھا ویسے ہی رہے گا، چاہے تم مجھے ڈراؤ دھمکاؤ کچھ بھی کرو، قتل کرو، میرے بچوں کو اسیر کرو، لیکن تبدیلی نہیں آنے دوں گا. اس دین میں تبدیلی نہیں ہوگی. حسین مطلب یہ بہت بڑا پیغام ہے. دیکھیں مصائب کی منزل میں داخل ہو رہا ہوں لیکن ایک پیغام دیتے ہو. انسان کے اوپر کتنا ہی کڑا وقت آ جائے، کتنا ہی اس کے نظریات عجیب ہونے لگے، لیکن دین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہم برداشت کریں گے دین میں تبدیلی. یہی تو کربلا کا درس ہے، یہ تو جناب زینب کی مجلسوں کا اثر ہے. جب بات یہاں تک آئی ایک بات اور عرض کرتے ہوئے کل میں نے رضویاں پڑھی تھی، کہاں تو جناب زینب کے پردے کا اتنا خیال تھا، کہاں جناب زینب بعد قتل امام حسین، بعد قتل امام حسین جب جا رہی ہیں تو جناب زینب کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ کبھی کبھار لوگ یہ سمجھتے ہیں خاموش رہنا چاہیے تھا، خاموشی چلی جاتی ہے، کوفہ شام وہاں سے کربلا سے مدینہ چلی جاتی. نہیں، یہ عزاداری قائم جناب زینب نے قید خانے میں کی، اس کی تشہیر و مظلومیت راستے بھر میں کی. دیکھیں جہاں جہاں سے جناب زینب گزر رہی تھی وہاں خطاب کر رہی تھی، اس خطاب کا فائدہ یہ ہوا کہ حسین کی مظلومی قریہ قریہ تک پہنچا دی اور حسین کی مجلس قریہ قریہ تک پہنچا دی. دیکھیں نا جب یہ قافلہ مدینے پہنچا ہے تو لوگوں نے کہا کون سا قافلہ آ گیا؟ کہا حسین کا قافلہ آ گیا. اب لوگ قریب تو آ گئے تو لوگوں نے کہا امام حسین کہاں ہیں، فلاں کہاں ہیں، کہا مار دیے گئے. اب اندازہ کریں کہ اگر واقعی تاریخ کربلا کو مسائل سے ہٹ کے پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پروپیگنڈا کیسا کیا گیا کہ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا، بہت سارے لوگوں کو یہ جو قافلے والے ہیں، یہ جو قیدی ہیں، یہ جو اسیر ہیں، کہ رسول کے اہل حرم ہیں، یہ گھر والے ہیں. انہیں سے ایک ہی چیز سکھائی گئی تھی، باغیوں کا قافلہ، باغیوں کا قافلہ. ہر کوئی پتھر مارتا تھا یہ کہہ کے باغی. عزادارہ نے مظلوم کربلا جناب زینب کہتی ہے مجھے کسی چیز کا اتنا قلق نہیں تھا، لیکن جب میرے کانوں میں آواز آتی تھی نا کہ باغی کی بہن آ گئی، باغی کا قافلہ آ گیا، تو میں رو دیا کرتی تھی ہمیں باغی کہا جا رہا ہے، یعنی رسول کے نواسی کو باغی کہا جا رہا ہے. عزادارہ نے مظلوم کربلا جناب سکینہ کے مصائب، جناب سکینہ کے مصائب اگر دیکھیں
تو جناب سکینہ نے تو وہاں سے دیکھنا شروع کیا کہ عاتقہ کو امام حسین نے اپنے زانوں پر بٹھا کے پیار کیا، گوشوارے پہنائے، رخسار پر پیار کیا، سر پہ ہاتھ پھیرا۔ سکینہ سمجھ گئی جب کسی کا بابا مرتا ہے تو یہ اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، لیکن کربلا میں ایسا نہیں تھا۔ جب جناب امام حسین کی شہادت واقع ہوئی تو جناب سکینہ تو یہ دیکھ رہے ہوں گی کوئی آ کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا، معاملہ ایسا نہیں ہوا، کسی نے رخسار پر تماچے مارے۔ عزیزانو آپ کا سننا آسان ہے، لیکن میں آج آپ سے ایک سوال کروں، 4 سالہ بچی کے قریب آپ کھڑے ہو جائیں، آپ اپنی طاقت سے ذرا اللہ نہ کرے کوئی ہاتھ مارے، یہ بتائیے کیا وہ بچی کھڑی رہے گی؟ 4 سالہ بچی وہ کھڑی رہے گی؟ کیا اس میں اتنی طاقت ہے وہ کسی طاقتور کے ہاتھ لگنے کے بعد وہ کھڑی رہے؟ کتنی مرتبہ سکینہ زمین پر گرتی ہوں گی، ہر تماچے پر زمین پہ گرتی ہوں گی، گھڑکیاں کھاتی ہوں گی۔ عزیزانو سکینہ کے رخسار پر تماچے لگتے جاتے تھے۔ جو صاحبان اولاد ہیں نا، کبھی بیٹیوں کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں نا، اور بیٹیوں کی آنکھ میں جو آنسو دیکھتے ہیں باپ جا کے دوبارہ گلے لگا لیتا ہے اور بیٹی کو پیار کر کے کہتا ہے بیٹا تم نے یہ کیا تھا نا، اس وجہ سے بابا کو ڈانٹنا پڑ گیا۔ عزیزانو جب اپنی بیٹی کو بھی ڈانٹتے ہیں تو اتنا زیادہ افسوس ہوتا ہے، لیکن کیا عالم ہوا ہوگا، کے نیزہ سے سر دیکھتا ہوگا، بیٹی کے تماچے لگ رہے ہوں گے، بیٹی کے کان سے گوشوارے چھن رہے ہوں گے۔ عزیزانو نے مظلوم کربلا جناب سکینہ کا گلا رسل میں دبتا جاتا تھا۔ کبھی کوفے کے بازار سے گزارا گیا، کبھی کوفے کے دربار سے گزارا گیا، کبھی شام کے بازار سے گزارا گیا۔ عزیزانو وہ موقع بھی آ گیا کہ جب زندان شام میں سکینہ پہنچی تو ایک مرتبہ جناب سکینہ سو گئی، سوتے آنکھ کھلی، اپنی پھوپھی کے پاس آ کے کہتی ہیں پھوپھی اماں بابا کہاں گئے؟ دادی اور پوتی میں کتنے مماثلت ہے۔ فاطمہ جب دنیا سے جانا چاہ رہی تھی تو اپنے بابا کو دیکھا، آج فاطمہ کی پوتی سکینہ نے بھی اپنے بابا کو دیکھا۔ ایک مرتبہ رونا شروع کیا سکینہ نے، یزید کی نیند خراب ہوئی، آرام خراب ہوا، کہا کس کی آواز ہے؟ کہا سکینہ کی، کہا کیا چاہتی ہے؟ کہ سر مانگنے کا دے دو۔ عزیزانو سر حسین کا آنا تھا، دربار میں زندان میں بیویاں دیکھ رہی تھی، سر حسین پہنچا، زندان کا دروازہ کھلا، بیویاں ایک مرتبہ کھڑی ہوئی، کسی نے کہا آقا سلام لیجئے، کسی نے کہا بیٹا سلام لے لو، کسی نے کہا بھائیا سلام لے لو، ایک خاتون نے یہ بھی کہا ہوگا میرے والی میرا سلام لے لو۔ عزیزانو سکینہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، کہا اللہ بابا کا سر مجھے دے دو۔ عزیزانو زانوں پر رکھ کے سکینہ نے امام حسین کے رخساروں پر اپنے ننھے ہاتھوں کو پھیرنا شروع کیا۔ ایک جملہ کا بابا تمہاری ریش کو خون میں نلہایا گیا، اے بابا تمہارے ہاتھ نہیں ہے، سکینہ اپنے سر کے زخم دکھاتی، اے بابا مجھے کوفہ شام کے بازاروں سے پھرایا گیا، اے بابا کسی نے پانی کا نہ پوچھا، اے بابا تماچے مارے جاتے تھے۔ عزیزانو یہ بین ہو رہے تھے کہ سکینہ کی آواز آنا بند ہو گئی۔ امام سید سجاد سے جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد بہن کی آواز نہیں آتی، میرا مولا ہتھکڑیوں بیڑیوں کو سنبھالے اٹھا، اب جو بہن کی نفس پر ہاتھ رکھا ہے جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزانو جناب زینب نے سنا ایک مرتبہ کا بیٹا سجاد کیا کہتے ہو؟ کہا پھوپھی اماں میری بہن کو رہائی تو نہ ملی، ہاں کم از کم جسم سے روح کو رہائی مل گئی۔ وہاں ام رباب نے دیکھا امام حسین کے سر سے کہا ہے میرے والی ایک نشانی کربلا میں دوسری زندان اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قدر ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ شہزادی سکینہ کا واسطہ تمام بیماروں کو شفا کلی عطا فرما۔ پروردگارہ جناب سکینہ کا واسطہ بے اولاد کو اولاد عطا فرما۔ خداوندہ بہت سارے افراد یہ گزارش کرتے ہیں ہمارے بیٹیاں نہیں ہیں، بیٹی نہیں ہے، پروردگارہ جن کے یہاں بیٹیاں یا بیٹی نہیں ہے، پروردگارہ تجھے سکینہ کا واسطہ انہیں بیٹی عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، پروردگارہ ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، پروردگارہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ ظہور امام علیہ السلام میں جل تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار اعوان میں قرار دے۔ ماتا حسین